اور پاکوں کی معمولی دونوں فرق چیزیں ہیں۔ شاید بعض دفعہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ پاکوں کا بپتسمہ جو ہے وہی معمولی ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں یہ بیان کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے فرمایا آسمان پر جانے سے پہلے کہ جب تک تمہیں آسمان سے قوت کا لباس نہ ملے شہر میں کیا کرنا؟ ٹھہرے رہو۔ اور لکھا ہے جب اس کے بعد روح القدس عید پینتیکوست کے دن، جیسے کہ ہم پرسوں 4 جون کو عید پینتیکوست کی سیلیبریشن ہے پورے دنیا کے اندر، اور یہ عید پینتیکوست جو ہے یہ کلیسیا کا جنم دن بھی ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ہمارا جو کلیسیا جنم دن ہے یہ عید پینتیکوست 4 جون کو ہے۔ تو عید پینتیکوست کے دن روح القدس کے بپتسمے شاگردوں پر ہوئے اور شاگرد جو ہے وہ پاک روح سے بھر گئے۔ اب اس کے بعد ان کا عمل ہے روز بروز پاک روح کی معمولی میں معمور ہوتے رہنا۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب کوئی ایماندار پاک روح کا بپتسمہ حاصل کرتا ہے تو پہلا کرنتھیوں کے خط 12 باب کی 13 کے مطابق لکھا ہے وہ ایماندار مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے، اور یوحنا 14 باب کے 16 کے مطابق پاک روح کے اندر سکون کرتا ہے، اور اس کے بعد 100 پہلے باب کی 13 کے مطابق اس پر مہر ہو جاتی ہے، اور 100 پہلے باب کی 14 کے مطابق لکھا ہے اسے روح بیانہ میں ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ بیانہ میں۔ اور بڑا خوبصورت لفظ بیانہ کا استعمال کیا گیا ہے، یونانی ورڈ وہ ہے ایروبن، اور جہاں پر گریک میں بیانہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ایروبن بیانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے منگنی کی انگوٹھی۔ تو یوں کہہ لیجیے کہ خدا نے کلیسیا کو اپنی دلہن بنانے کے لیے روح القدس بیانہ میں دیا ہے، اس کا مطلب ہے خدا کا پاک روح آپ پر مہر ہے، اور بیانہ دیا گیا ہے کہ آپ یسوع مسیح کی دلہن ہیں، اور یسوع مسیح نے آپ کو اپنے دلہن ہونے کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ جب بائبل مقدس میں خدا کا بندہ پولس یہ بیان کرتا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامین اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ ایک بہت بڑا عظیم خادم ہوا سمتھ ویگلورتھ جو انگلینڈ کا خادم تھا، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی خدمت میں 36 مردے زندہ کیے گئے، اور یہ سمتھ ویگلورتھ ناگا آبشار جو تھی وہاں پر ہر سال جایا کرتا تھا، اور وہاں اس آبشار کے نیچے بیٹھا جہاں سے بڑی بلندی سے پانی گرا کرتا تھا، اور وہ نیچے بیٹھ کر دعا کرتا تھا کہ خدا جیسے یہ ٹنوں کے حساب سے پانی اوپر سے نیچے گر رہا ہے، ایسے ہی تیرے پاک روح کی حضوری ٹنوں کے حساب سے دنیا میں خدا جنبش کرے، دنیا پاک روح کے معمور سے معمور ہو جائے۔ تو پھر 1 سال کے بعد وہاں جاتا، دعا میں ٹھہرتا، اور اس کے بعد روح سے تازہ معمور ہو کے سرابر ہو کے واپس اپنے ملک آتا اور پھر خدمت کرتا تھا۔ میرے عزیزو، آج شاید بہت دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے روح القدس ہمارے اندر ہے، میرے اندر خدا کا پاک روح ہے، بس انف، باقی لائف ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے روح سے کیا کرو جی؟ معمور ہوتے جاؤ۔ اور بائبل مقدس جب خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ تو آپ حیران ہوں گے، اس کے علاوہ بھی خدا کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ 103 باب اور اس کی 19 آیت پڑھوں گا آپ کے لیے، لکھا ہے افسیوں کا خط اس کا 3 باب اور 19 آیت لکھا ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری سے کیا ہو جاؤ؟ پریز دی لارڈ۔ خدا پولس کیا ڈیمانڈ کرے کلیسیا سے کہ تم خدا کی ساری معموری سے کیا ہو جاؤ، کہ جیسی معمولی جلال خدا کے اندر ہے، ایمانداروں کے اندر بھی وہی حضوری ہونی چاہیے۔ کیونکہ بائبل کہتی ہے مسیح کلیسیا میں کیا ہے؟ سر ہے، تو کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا بدن ہے۔ تو خدا کا بندہ داؤد نبی بیان کرتا ہے کہ
کیا ہی اچھی اور بھلی بات ہے کہ بھائی وہاں مل کر رہے. یہ اس تیل کی مانند ہے جو ہارون کے سر پر ڈالا گیا اور لکھا ہے داڑھی سے ہوتا برہن تک آ گیا. اس کا مطلب ہے ہماری زندگیوں میں روح القدس کی معمولی شہادت تک ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر سے بہ کر لوگوں تک وہ کام کرے. معمولی یہ نہیں ہے کہ بس ٹچنگ ہو گئی ہے جی آج بھائی صاحب مجھے بڑا پسینہ آیا, آج بھائی صاحب ایسے لوگ بات کرتے ہیں بھائی صاحب میرے لون کے ٹکر ہو گئے. یہ یہاں تک معمولی کی بات نہیں ہے. کلام نے لکھا حزقیل کو خدا نے ایک دریا میں سے گزارا. خدا نے اس کو دریا میں لے کر گیا, لکھا پانی ٹخنوں تک تھا. حزقیل نے سمجھا کہ بس یہاں تک رہنا ہے, لیکن خدا کا فرشتہ خدا ہاتھ ناپتا ہے, کہتا ہے اور آگے چلنا ہے. تو پانی کہاں پر آ گیا؟ گھٹنوں تک. کچھ لوگ سمجھتے کہ بس معمولی یہاں تک ٹھیک ہے بھائی صاحب, لیکن اوپر کا حصہ دنیا میں چھوڑ دیجیے, دنیا کا کام بھی کرنا ضروری ہے. لیکن لکھا اس کے بعد 1000 ہاتھ اور ناپا تو لکھا پانی کمر تک آ گیا. کیا یہیں تک خدا مطمئن تھا کہ یہاں تک پانی ٹھیک ہے؟ 1000 ہاتھ اور ناپا تو پانی کہاں آ گیا؟ سینے تک آ گیا. لیکن لکھا ہے خدا کی خواہش تھی, خدا یہ سوچ رکھتا ہے کہ حزقیل کے پاؤں زمین سے اٹھ جائے, پاؤں زمین پر تک نہ رہے. حزقیل کے لیے خدا کا منصوبہ ہے کہ پانی ٹخنوں تک نہیں, گھٹنوں تک نہیں, کمر تک نہیں, سین تک نہیں, بلکہ خدا چاہتا تھا حزقیل اس پانی میں تیرنا شروع کر دے, اس کے پاؤں زمین سے اٹھ جائے اور پھر وہ میرے روح کے ذریعے سے جہاں موو چاہوں اس کو موو کراؤں. روح القدس کی معمولی کا تجربہ یہ ہے کہ ہمارے پاؤں زمین سے اٹھنے چاہیے. رہے ہم زمین پر ہی, لیکن ہماری لائف کے اندر, ہماری سوچوں میں, دعاؤں میں, پرستش میں, خدمت میں, عام زندگی میں ہم اس قدر معمور ہو کہ ہماری زندگی خدا کے روح سے روز بروز زراور ہو جائے. خدا کا بندہ پولس رسول